بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 307واں دن 7 ذی القعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ، جن کی کنیت ابو الحسن اور لقب زین العابدین رحمت اللہ علیہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ نہ صرف ایک تابعی تھے بلکہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ بھی تھے۔ میدان کربلا میں اہل بیت کی شہادت کے بعد مردوں میں صرف ان کی ذات ہی باقی رہ گئی تھی جن سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نسل چلی۔ واقعہ کربلا کے وقت سفر میں اپنے والد کے ساتھ تھے، مگر بیماری کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ ان کی ایک خاص صفت دریا دلی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تھا۔ مدینہ کے تقریباً 100 گھرانے ان کے صدقات سے پرورش پاتے تھے اور کسی کو خبر تک نہ ہونے پائی تھی۔ وہ خود راتوں کو جا کر لوگوں کے گھروں پر صدقہ پہنچاتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ ان گھرانوں کی کفالت انہی کے ذریعے ہوا کرتی تھی۔ سن 94 ہجری میں مدینہ میں وفات ہوئی اور جنت البقیع میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بازو میں دفن کیے گئے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ پھلوں میں رنگ، مزہ اور خوشبو۔ زمین پر بے شمار قسم کے پھل پائے جاتے ہیں جس میں سے ہر ایک کی اپنی خوشبو، اپنا ایک رنگ اور مزہ ہے، لیکن غور کریں کہ یہ رنگ، یہ خوشبو، یہ مزہ کہاں سے آیا؟ اگر پیڑ کی جڑ کو کھود کر دیکھیں تو وہاں مٹی ہی مٹی ہے۔ ڈالیوں کو کاٹ کر دیکھیں تو وہاں نہ تو رنگ ہے، نہ خوشبو ہے اور نہ یہ مزہ ہے۔ پیڑ کو جو پانی دیا گیا اس میں بھی یہ چیز نہیں، تو آخر یہ چیزیں کہاں سے آئی؟ یقیناً یہ اللہ کے خزانے سے آتی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ حج کے مہینے میں احرام باندھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، سنت یہ ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھا جائے۔ فائدہ، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو اشہر حج یعنی حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ انہی مہینوں کے اندر حج کا احرام باندھنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ زمزم کھڑے ہو کر پینا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اللہ کے راستے میں سواری دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے وعدے پر یقین کے ساتھ اس کے راستے میں اپنی سواری دے گا تو اس سواری کا کھانا، پینا، لید اور پیشاب کا وزن بھی قیامت کے دن نیکیوں میں شمار ہوگا۔ فائدہ، اس حدیث کے اندر ہر طرح کی گاڑیاں بھی داخل ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ رشوت کی لین دین کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ خلاصہ، شریعت کے احکام پر عمل کرنا، نفسانی خواہشات کو چھوڑنا، اللہ اور اس کے رسولوں کے حکموں پر چلنا نفس کے لیے قید ہے، اور کافر اپنے نفس کی ہر خواہش کو پوری کرنے میں آزاد ہے، اس لیے گویا دنیا ہی اس کے لیے جنت کا درجہ رکھتی ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ گنہگاروں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کا عذاب اس دن ہوگا جس دن آسمان تھر تھر کانپنے لگے گا اور پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑیں گے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ جو بیہودہ مشغلے میں لگے رہتے ہیں، اس دن ان کو جہنم کی آگ کی طرف دھکے مار کر دھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا، یہی وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کھجلی کا علاج۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو
کھجلی کی وجہ سے ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ فائدہ: عام حالات میں مردوں کے لیے ریشمی لباس پہننا حرام ہے، مگر ضرورت کی وجہ سے ماہر حکیم یا ڈاکٹر کہے تو گنجائش ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تن کر چلنے سے پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔